سے یہ آنچ بڑھا دی ہے. آبویسلی اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے. ایک تو وہ قانون سازی کی بات بھی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ یہ مین نیریٹو میں پہلے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے لے کر آ رہے ہیں اب یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے. ماریا ٹوٹل کنفیوژن بالکل جو ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل اس وقت ان کی حالت جو ہے نا وہ بالکل ہکے بکے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. آپ دیکھیں نا کیا انہوں نے. جب عمران خان کی حکومت آئی تو پہلے دن انہوں نے شور مچایا کہ تم سلیکٹرز ہو, یہ جو پارلیمان ہے, یہ جو نیشنل اسمبلی ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, یہ دھاندلی شدہ الیکشن کی وجہ سے یہ اس وقت معرض وجود میں آئی ہوئی ہے اور تمہاری کامیابی جعلی ہے, ہم تمہیں نہیں مانتے. یہ بیانیہ بنایا. اس کے بعد سڑکوں پہ آ کے انہوں نے یہ عمران خان کے خلاف جو انہوں نے دوسرا نیریٹو کیا لیا کہ تم ایک کٹ پتلی ہو, ہماری تو تم سے لڑائی نہیں ہے, ہماری لڑائی تو ان سے ہے جو تمہیں لے کے آئے. پھر انہوں نے ان لوگوں کے نام لیے جو ہے جن کے ساتھ ان کی لڑائی تھی. انہوں نے پھر یہ کہا کہ تم تو کٹ پتلی ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا بیانیہ انہوں نے کیا اپنایا؟ تیسرا بیانیہ انہوں نے یہ اپنایا کہ نااہل ہو, نکمے ہو, مہنگائی, مارچ, یہ وہ سارا کچھ ہم نے اس جو ہے عمران خان کی 3 سال اور 10 مہینے کی حکومت کے دوران سارا کچھ دیکھا. اب یہ چاروں جو چیزیں ہوئی ہیں ہر چیز کے اوپر ریورس میں گئے. اسی اسمبلی کے اندر جا کے بیٹھ گئے, وہی اسمبلی پوتر ہو گئی, اسی اسمبلی میں بیٹھ کے اب یہ ملک کے اندر حکومت کر رہے ہیں. اس کے بعد اداروں کے حوالے سے جو بات کی گئی, پھر اب اداروں کے حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں, بیانیاں, وہ آپ نے سن لیا, بالکل اس پہ ریورس میں چلے گئے کہ وہ تو بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہو گئے, ہم تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے, وہ ہو گیا. اس کے بعد مہنگائی, مارچ اور یہ وہ ساری چیزیں انہوں نے کی. اب اس کے بھی خلاف چلے گئے ہیں. جی جناب اعلیٰ, یہ جو عمران خان تھا اس نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ سوال بنیادی یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ان کے سامنے ہے کیا, کورس آف ایکشن کیا, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو 2 چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی چیز یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح نکالا جائے سسٹم سے, فیس سیونگ دی جائے, کہ آنریبل ایگزٹ دیا جائے. یہ شہادت ڈھونڈ رہے ہیں. شہادت کبھی عدالت عظمیٰ کے اوپر جو ہے تو یہ باندھتے ہیں, جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور 3 اشخاص اور فکسڈ بینچ. عدالت نے بڑا ہی زبردست فیصلہ کیا اور بڑے زبردست انداز سے اس سارے کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کیا, اور وہ اپنے جو ہے اپنی جو ججمنٹ کے ذریعے وہ بولے, اور عدالتوں کو اپنے ججمنٹ کے ذریعے ہی بولنا چاہیے. دوسرا مسئلہ آ گیا سب سے اہم, جو کیا ہے وہ ہے اب عوام کے پاس جانا, تو عوام کے پاس کیا بیانیاں لے کے جائیں؟ عوام کے پاس اب عمران خان گیا 17 جولائی کو, ان کو بڑی امیدیں تھیں, انہوں نے سارا اپنا کام شام بھی کر لیا, الیکشن کے اندر دھاندلی شاندلی کے بھی سارا پلان کیا, وہ کیا بھی. لیکن لوگ جس انداز سے نکلے, لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو, اب وہ بھی ختم ہو گیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ووٹ کس طرح لینا ہے, عوام میں کس طرح جانا ہے, الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں, یہ کنفیوژن. کس بیانیے کے ساتھ جانا ہے, شہادت لے کے والے بیانیے کے ساتھ جانا ہے, یا پھر ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کے جانا ہے, وہ کنفیوژن. آج پی ڈی ایم کے اندر جو میں نے لطیفہ ابھی تک جو خبر آئی ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی اور اے این پی کو باضابطہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ جو پی ڈی ایم کا حصہ بن جائیں. تو ابھی یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے, تو کیا اس میں پیپلز پارٹی موجود نہیں ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, یا اے این پی چھوڑ گئے تھے, اور اے این پی بھی چھوڑ گئی تھی پی ڈی ایم جب وہ پہلے تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے ہی وہ ثانوی قسم کے جو بغیر کسی وجہ کے جو ہے ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں, جس کا عام لوگوں کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں ماریا, آج کی تاریخ میں مجھے اپنے پرائم منسٹر سے کیا چاہیے؟ مجھے اپنے پرائم منسٹر یہ پوچھنا ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے پورے ملک کے اندر, مختلف علاقوں کے اندر جو حالات و واقعات ہیں, آپ کی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, پرائم منسٹر ان کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا اس حوالے سے آپ کے جو اقدامات وہ کیا ہیں؟ اکانومی ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر گر رہا ہے. تو کل آپ نے جو گھنٹہ ڈیڑھ جتنا ٹائم بھی آپ نے لگایا, اتنی لمبی چوڑی آپ نے تقریر کی, ایک آپ کا سینٹنس تھا کہ یہ ڈالر کیوں اوپر جا رہا ہے. نہیں, اکانومی کے حوالے سے تو ہنگامی پریس کانفرنس کوئی ایک چیز تو بتا دیتے لوگوں کو کہ یہ ہمارا پلان آف ایکشن ہے, اس ملک کی اکانومی کو ہم کس طرح آگے لے کے جانا ہے. بس ایک ہی بات ہے
وہ ہمیں لائے تھے، جو لائے تھے انہوں نے کہا جی آپ وہاں بڑی مشکلات ہیں تو خدا کے واسطے آپ حکومت میں رہیں، خدا کے واسطے یہ ملبہ اٹھائیں، خدا کے واسطے یہ آپ جو ہے نا یہ سیاسی نقصان برداشت کریں. کیا اس ملک کے عوام کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں؟ 22 کروڑ 23 کروڑ 24 کروڑ جتنے بھی عوام ہیں، کیا ان کو نہیں پتا اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک کے اندر کون سی گیم کر رہا ہے، کون کس کی گیم کر رہا ہے، اور کون کس کی گیم کے نتیجے میں کیا کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ اصل مسئلہ کیسز کا تھا، وہ ختم کرنے کے چکر میں تھے. عوام وہ کرنے نہیں دے رہے، وہ کسی کو بھی نہیں کرنے دے. وہ کوئی بھی حکومت میں آئے گا، عوام ان سے جواب مانگیں گے، ان کا احتساب کریں گے اپنے ووٹ کے ذریعے. 17 جولائی کو کر دیا ہے. اب بھی جب یہ جائیں گے عوام کے پاس تو عوام کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو ان سے اپنے جو سوالوں کا جواب اپنے ووٹ کے ذریعے ضرور مانگیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے ساتھ پہلے یہ بڑھایا جائے گا ٹیمپریچر، obviously پھر اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے. ابھی تو پہلے لیول پہ یہ عدلیہ ٹارگٹ ہے، اس کے بعد اگلے لیول پہ جب ہوگا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو کنیکٹ کریں گے اور پھر اس کو ٹارگٹ کریں گے نا. یہی فی الحال پلان آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ان کا پلان کوئی نہیں ہے، ان کا تو ڈے ٹو ڈے ایڈ ہاکزم ہے، کبھی کچھ. ابھی لیٹسٹ تو یہ سن لیں، انہوں نے وہاں کوشش کی چیف جسٹس پاکستان کو بلیک میل کرنا تھا کہ جی وہ آپ نے جو نامینیٹ کیے ہوئے ہیں اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیتے تو ہمارے ووٹ آپ کے خلاف جائیں گے اور آپ کے نامینیٹڈ ججز جو ہے نہیں آئیں گے سپریم کورٹ میں. تو انہوں نے میرے پھوپھی سے پتر نے جنہوں نے آنا ہے تو ہو گیا نا. آج پہلے راؤنڈ میں دیکھ لیں آپ، وہ تو یہ اس کی وجہ ریجیکٹ ہو گئے نا. ہم یہ ان کے ساتھ کیا ہے. اس وقت چودھری شجاعت حسین کی پالیسی کے نتیجے میں کاف لیگ میں جو بڑا بحران ہے اس نے نئی شکل اختیار کی ہے. اس وقت انہوں نے اجلاس کر لیا ہے. کیوں کہ چودھری شجاعت اسپیکر کا ووٹ پڑنا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا ہے، اور کوئی خط نہ لکھ دیں، لہذا یا چودھری شجاعت صاحب کے اختیارات ختم کریں گے یا گروپ ان سے اپنا معذرت کر لے گا ان کی خرابی صحت کی بنیاد پر. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آج ادھر بھی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تیسری جو بڑی بات ہے کہ اب یہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی والے لوگوں کو ایف آئی اے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیوں کے ذریعے ان کو اپنا شکنجے میں جکڑا جائے، انکلوڈنگ میڈیا، اور سب سے بڑا ٹارگٹ میڈیا میں اے آر وائی اور اس کے اینکرز اور اس کے عملہ ہے. تو وہ ان طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا. دے ہیو نتھنگ ٹو سیل، جیسے خاور صاحب نے بڑا تفصیل میں بتایا اور میرا خیال آپ بھی ایگری کریں گی جی کہ ان کے پاس کوئی پرو پیپل، کوئی سیاسی عوامی انیشیٹو لینے کی نا صلاحیت ہے. بلکہ سنا ہے ابھی جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اندر وہ فضل الرحمان وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ آپ سر بسر نااہل ہیں. اور یہ بھی ادھر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی ضمانت یعنی کینسل کراؤ، پتہ نہیں کیا انٹی چنٹ باتیں کرتے جا رہے ہیں.